یافتہ دور میں آج کا جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کرناٹک میں کہ حجاب ثابت نہیں ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ فیصلہ جو حجاب کا حکم کسی انسان کا حکم نہیں ہے، مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، حتیٰ نبی کا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون حجاب و پردہ ہے۔ آج کی عدالت و کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حجاب ثابت نہیں ہے۔ یہ اس لیے نوبت آئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے حجاب پہ عمل کیا ہوتا تو غیر کو موقع نہ ملتا اس طریقے کی باتیں کرنے کا۔ آج اگر یہ نوبتیں آتی ہیں، آج اگر ہماری بچیوں کو اسکول میں جانے سے روکا جاتا ہے، آج اگر ہماری بچیوں پر پابندی لگتی ہے تو ہمیں تو برا لگتا ہے کہ کیوں ہمارے حجاب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ کم از کم ہم ایسے موقع پر سوچیں کہ کیا ہم نے خود اپنے حجاب کو اہمیت دی ہے کہ ہم دشمن سے توقع رکھیں کہ وہ بھی اہمیت دے۔ پہلے ہم اپنی چیز کو اہمیت دیں تب دوسرا اہمیت سمجھتا ہے، اور اس کا ثبوت اسی ملک میں اتفاقاً آج ہی کا ایک مسئلہ ہے۔ اس کا ثبوت پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے لیے آواز اٹھتی ہے کہ آپ حجاب کے ساتھ کہیں پر نہ آئیے اپنی بچیوں کے لیے، اور اسی ملک میں جو مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت کم تعداد ہے جسے ہمارے سکھ بھائی ہیں، کیا وہ اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ ان کے لیے کہیں پر پابندی ہے؟ بھائی اگر بات یہی ہے کہ کوئی اپنی شناخت نہ ہونا چاہیے، ایک جیسے سب لوگ لگیں، تو بھائی اگر ایک جیسے لگیں تو ان لوگوں کے لیے کیوں قانون ہے؟ انہیں کیوں ہر جگہ جانے کی اجازت ہے؟ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ان کے لیے اگر یہ قانون بنا ہے یا کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے، اس کا سبب ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اصل سبب ہے کہ انہوں نے اپنی چیز پر اتنا زیادہ عمل کیا کہ اب کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ گویا ثابت ہے کہ اگر خود ہم اپنی چیز پہ عمل کریں تو پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا ہمارے اوپر اعتراض کرنے کا۔ جب ہم خود مسلمان ہو کر حجاب کا مذاق اڑا رہے ہو، خود مسلمان ہو کر حجاب کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، ہم خود اللہ کا حجاب کسی اسلامی مذہب کا قانون نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے کو شان سے مسلمان کہنے والے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے آج ہمارے کتنے % عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ آج ہمارے کتنے مسلمان مردوں کو خیال ہے کہ ہمارے خواتین کو پردہ کرنا چاہیے؟ ہم کسی سماج و محلے میں چلے جاتے ہیں تو محلے والوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم لوگوں کا خیال کر لیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا خیال کرے گا۔ ہم اللہ کی کھلے عام مخالفت کریں، اہل بیت کی کھلے عام مخالفت کریں، اور اس کے بعد سوچیں کہ اسلام کی عظمت کو لوگ سمجھیں۔ لوگ اسلام کی عظمت کو اسی وقت سمجھتے ہیں کہ جب خود اپنے کو مسلمان کہنے والا اسلام کی عظمت کو سمجھے۔ اور اس کا اس لیے عرض کیا کہ آج یہ قانون اور بھی سامنے آیا، یہ بھی عجیب و غریب اس ہندوستان کے اندر المیہ ہے کہ ایک طرف آپ کے ساتھ یہ پابندی ہے کہ آپ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ حجاب ضروری ہے، جبکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور میں نے آج ایک جگہ پر کہا کہ سب سے بڑی عدالت تو اللہ کی عدالت ہے۔ جب معاملہ عدالت کے فیصلے کا آئے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے فیصلے کو ماننا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کے کوئی عدالت نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن آیات اٹھا کر دیکھیں، سورہ احزاب میں 59ویں آیت میں حجاب کا حکم ہے۔ آج سورہ نور کی 24ویں سورہ میں آپ 31ویں آیت میں دیکھ لی، صاف صاف صریحی طور پر حجاب کا حکم ہے۔ آج بعض تو بے غیرت مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہاں اسلام میں حجاب کا حکم آیا ہے۔ آج بعض بے غیرت عورتیں آ کے اپنے کو مسلمان کہہ کے کہتے ہیں کہاں قرآن میں حجاب کا حکم ہے۔ بھائی کبھی زندگی میں ایک دفعہ تم کو قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق ہو تو معلوم ہو کہ کہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ غیروں کے ساتھ اٹھ کر غیروں کی خوشنودی حاصل کر کے کبھی اسلام کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے اسلامی تعلیمات کو سمجھو، تب معلوم ہوگا خدا کا حکم کیا ہے۔ آج یقیناً صاف صاف قرآن کا حکم ہے کہ حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے، صاف صاف ہے کہ تمہارے لیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو صاف صاف حکم دے رہا ہے، صریحی قرآن میں حکم ہے۔ اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں آج تک یہی نہیں ثابت ہو گیا قرآن کا حکم کیا ہے یا حجاب ہمارے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے۔ نہیں، حجاب یقین نہ کہ حجاب کسی کے لیے پابندی نہیں ہے بلکہ حجاب کسی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ غلط فہمی بعض ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں خواتین بھی کبھی کبھی اس ورغلانے میں بہکانے میں آ جاتی ہیں کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھ رہی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے آج اسلام دشمن طاقتیں عورتوں کی ہمدرد ہوں گی یا اللہ زیادہ ہمدرد ہوگا؟ کبھی بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ عورتوں کی ہمدردی میں حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں
وہ لوگ عورتوں کے ہمدرد ہوں گے یا جو خدا جس نے عورت کو پیدا کیا ہے وہ عورتوں کا زیادہ ہمدرد ہوگا؟ قانون بنایا وہ اللہ کا ہے، حجاب کا حکم خدا کا ہے، یقین رکھیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے غلط فہمی اور بیوقوفی کیا ہوگی کہ آج اپنے کو مسلمان کہنے والا اللہ کے مقابلے میں دنیاوی والوں کو سوچ رہا ہو کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج اگر انصاف سے بتائیے، چور آ کر یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹ نہ جلے، آج اگر چور یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹیں نہ جلیں، تو پھر ہم اتنے بھولے ہوں گے کہ ہاں ہم کہیں گے کہ ہماری ہمدردی میں کہہ رہا ہے؟ یا اتنی شعور اور اتنی عقل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ لائٹ کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے مخالفت کر رہا ہے، جانتا ہے کہ جب تک لائٹ جلتی رہے گی اپنے غلط مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے اگر چور لائٹ کی مخالفت کرے، آج دنیا اگر پردے کی مخالفت کر رہی ہے، جانتے ہیں وہ افراد کہ جب تک عورتوں کے سروں پر پردہ باقی رہے گا یہ اپنے غلط مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج یقین رکھیے کہ اللہ، اسلام، نبی، اہل بیت کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں گناہ کم ہوں، برائیاں ختم ہوں، اور اس کے مقابلے میں غلط لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ بڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے گناہ اسی وقت بڑھیں گے جب عورتوں کے سروں سے پردہ اتار دیا جائے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے، یہ حق کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا کو معلوم ہے جتنا زیادہ حجاب و پردہ ہوگا اتنا ہی زیادہ گناہوں سے حفاظت ہوگی، اتنا ہی زیادہ غلط لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بے پردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے غلط لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قدم بقدم آدمی آگے بڑھتا ہے۔ جب پہلے آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے اور جب ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں تو پھر بڑے گناہوں کی نوبت آتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے سماج میں ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کا وقار محفوظ رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے اس کو استعمال کر لے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے مردوں کو عزت دی ہے ویسے ہی عورتوں کی عزت کا اعلان ہوتا رہے، اور اسی عورتوں کی عزت کے اعلان کے لیے اسے باحجاب و پابردہ بنایا ہے۔ حجاب و پردے کا مطلب ہے کہ اس کی عزت کا اعلان ہو۔ حجاب و پردے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے کہ جو جس نگاہ سے چاہے دیکھ لے، بلکہ حجاب و پردے کا مطلب ہے کہ جس کے لیے حلال ہے اسی کو اس کے اوپر نگاہ اٹھانے کا حق ہے۔ آج آپ کو بھی ایک قیمتی ہیرا مل جاتا ہے تو آپ بھی کپڑے میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی قیمتی ہیرے کو آپ کپڑے میں کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ آپ اسی لیے تو چھپاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اس میں اور بقیہ پتھروں میں بہت فرق ہے، یہ معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ہیرا ہے، اور اگر معمولی پتھر نہیں ہے تو حجاب و پردے کا مطلب یہی ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ عورت ہے جسے اللہ حجاب کے ذریعے سے عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور آپ ہیرے کو اس لیے بھی چھپاتے ہیں کہ غلط نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑنے پائیں، بری نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑنے پائے، چور غلط نگاہ سے اسے دیکھنے نہ پائے۔ تو حجاب و پردے کا مطلب یہ ہے کہ غلط لوگ غلط نگاہوں سے اسے دیکھنے نہ پائیں، یہ ہے حجاب و پردے کا مطلب۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ آج یہ بھی ایک اتفاقاً المیہ ہے ہمارے ملک کا، جہاں پر ناانصافیاں کس حد تک ہیں۔ ایک طرف آپ کے لیے قانون ہے کہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے حجاب، دوسری طرف آج یہ قانون سامنے آیا کہ حتیٰ ایئرپورٹ پہ بھی ہمارے یہی سکھ بھائی اپنا اسلحہ لے کے جا سکتے ہیں، اپنا اسلحہ وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ بھائی ان کو حق ملا، صحیح ہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ ہے کہ اگر ایک قوم کے لیے اسے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا حق ہے تو پھر دوسری قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہاں تک میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان سے توقع نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ اسی قانون میں یہ ہے کہ جو آج سکھوں کے لیے آیا، اس میں یہ ہوا کہ اتنا زیادہ سکھوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبے سے مجبور ہو کر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے حق کے لیے اتنی زیادہ آواز اٹھائی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان کی آواز کی بنیاد پر ہم انہیں حق دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کبھی جب انسان اپنا حق نہیں مانگتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہو گیا کہ جو ہم چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ جناب سیدہ معمولی سی زمین کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی، فدق کا معاملہ زمین کا معاملہ نہیں تھا، فدق کا معاملہ اپنے حق کا معاملہ تھا۔ جناب سیدہ نے دربار میں جا کر بتایا ہے کہ جب تک تم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے اسی طریقے سے تمہارے حقوق پامال ہوتے رہیں گے۔